ناظرین، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فٹ بال، ہاکی، رگبی اور دیگر تمام کھیلوں میں بیڈ بوائز ضرور ملتے ہیں، اور اسی طرح سے کرکٹ کے اندر بھی بیڈ بوائز کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے شین وارن۔ کرکٹ میں بیڈ بوائز کا ذکر ہو تو شین وارن کا ذکر سب سے پہلے آنا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، 10ویں نمبر پر شین وارن آتے ہیں۔ شین وارن کا کرکٹ کیریئر کیا ان کی پرسنل لائف بھی اسکینڈل سے بھری پڑی ہے۔ ڈرگز کی بات ہو یا الکوہل کی یا پھر لڑائی جھگڑا، شین وارن ہر چیز میں حصہ لیتے تھے۔ اسی طرح میچ فکسنگ وغیرہ میں بھی اور دیگر تمام اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شین وارن ہمیں ضرور نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ہی تو شین وارن کو کیپٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں میں کرکٹ کیپٹن نہیں بلکہ بیڈ بوائز کیپٹن کی بات کر رہا ہوں۔ مگر ان سب برائیوں کے باوجود شین وارن ایک آسٹریلین بہترین سپن بالر تھے۔ شین وارن کا کیریئر ایسی تمام تر کنٹروورسیز سے بھرا پڑا ہے۔ انہوں نے یہ کارنامے 1994 میں ہی شروع کر دیے تھے اور اسی سال وہ میچ فکسنگ سکینڈل میں سامنے بھی آئے تھے، اور پھر یہ سلسلہ ان کے کیریئر میں چلتا رہا۔ 2003 میں ان کو تو 1 سال کے لیے بین بھی کر دیا گیا تھا، کیونکہ شین وارن نے سلم ہونے کے لیے میڈیسنز بھی کھا لی تھی، اور جب پکڑے گئے تو سارا الزام اپنی ماں پر ڈال دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ انجانے میں ان کی ماں نے ان کو یہ میڈیسنز کھلا دی تھی، اور ایسی شرارتیں کرنا وارن نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نہیں چھوڑا، بلکہ IPL کے دوران وارن کو ایک لڑکی کے ساتھ بیئر شیئر کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ شین وارن کا ایک کلیش بگ بیش کے ایک میچ میں سیمیول کے ساتھ نظر آیا، جہاں وہ سیمیول کو شرٹ سے پکڑ کر تھریٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد شعیب اختر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں تیز بال اور زبردست باؤنسرز کا خیال آتا ہے۔ یہ بات تو شعیب اختر خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کا کیریئر کنٹروورسیز کا شکار ہوا تھا۔ اپنے کیریئر میں شعیب نے کئی بار بیڈ بوائے کا ٹائٹل اپنے نام سے جوڑا۔ 2006 میں شعیب کو ڈرگز لینے کی وجہ سے بین بھی کر دیا گیا تھا، جس کے بعد شعیب کے اپنے ہی ٹیم میٹس اور PCB سے کلیشز بھی چلتے رہے تھے۔ شعیب اپنے کیریئر کو تباہ ہونے کا ذمہ دار بھی اپنے ٹیم میٹس کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ 2002 میں زمبابوے کے خلاف ٹور پر شعیب نے کچھ ایسا کیا کہ سبھی لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ شعیب اختر نے ایک پانی کی بوتل اٹھائی اور کراؤڈ کو دے ماری، جس کے بعد شعیب کافی دیر سرخیوں میں بھی رہے، مگر یہ بوتل مارنے کی اصل وجہ سامنے نہیں آئی، اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد شعیب کو بال ٹیمپرنگ کی وجہ سے بین کر دیا گیا تھا۔ راولپنڈی ایکسپریس اب ایک YouTube چینل رن کر رہے ہیں اور بڑے بڑے کرکٹرز کی واٹ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد ہربھجن سنگھ، انڈیا کا سب سے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بالر اور ٹیسٹ میں سب سے پہلے ہیٹرک کرنے والا بالر ہربھجن سنگھ بیڈ بوائے کی لسٹ میں شامل ہے۔ ہربھجن سنگھ نے انڈین ٹیم میں 17 سال کی عمر میں شمولیت کی تھی۔ بچپن سے ہی ہربھجن ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے ایک کھلاڑی تھے۔ اپنی اسی عادت کی وجہ سے ہربھجن کو بہت سی کنٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی برے ڈسپلن کی وجہ سے ہربھجن کو NCA نے ڈسمس کر دیا تھا۔ ہربھجن وکٹ لینے کے بعد ایگریسو سیلیبریشنز بھی کرتے تھے، جس وجہ سے بھی کافی کنٹروورسیز بنی، بلکہ ایک بار تو ہربھجن پر ایک میچ کا بین بھی لگا دیا گیا تھا۔ 2002 میں گوہاٹی پولیس کے ساتھ اور 2005 میں چیپلن کے ساتھ ہونے والے تنازع نے بھی ہربھجن کے کیریئر کو کافی نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود بھی ہربھجن نے اپنی بری عادتوں پر کوئی کنٹرول نہیں کیا تھا۔ 2008 میں پھر سے ہربھجن اور سائمنڈز کے درمیان مونکیز گیٹ سکینڈل سامنے آیا، اور سری سانت کو رسید کرنے والا ہربھجن کا تھپڑ تو آپ کو ضرور یاد ہوگا۔ جب IPL میں میچ ہارنے والا تمام غصہ ہربھجن نے سری سانت پر نکالا تھا، اور سری سانت روتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر چلے گئے تھے، جس کے بعد ہربھجن پر 5 ODI میچز کی بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہاردک پانڈیا۔ ناظرین، ہاردک پانڈیا اس وقت انڈیا کے بہت ہی زبردست آل راؤنڈر ہیں۔ اپنے بہترین چھکوں
اور اچھی بالنگ کی وجہ سے انڈیا میں ہاردک نے بہت اچھی جگہ بنا لی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہاردک نے بہت شہرت بھی کما لی ہے۔ ہاردک کو بہت زیادہ شہرت ملنے کی وجہ سے ان کا دماغ بہت زیادہ خراب دکھائی دیتا ہے، اور ان کا دماغ خراب ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ انڈین ٹیم کے لیے اس وقت ریل کی ہڈی کی طرح ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اینڈریو سائمنڈس۔ آسٹریلیا کا سب سے اچھا سمجھا جانے والا آل راؤنڈر اینڈریو سائمنڈس کئی بار آسٹریلیا کو شرمندہ بھی کر چکا ہے۔ اینڈریو سائمنڈس آسٹریلیا کی ٹیم میں ان بیڈ بوائز کی لسٹ میں شامل ہیں جن سے ان کے ٹیم میٹس ہی ان سے تنگ تھے۔ ویسے آسٹریلین ٹیم میں کئی بیڈ بوائز گزرے ہیں، مگر سائمنڈز ان میں بہت زیادہ بدنام ہونے والے کھلاڑی ہیں، اور ان کا سب سے فیمس سکینڈل 2009 میں ہونے والا ہربھجن کے ساتھ مونکی گیٹ تھا، اور یہ گرما گرمی کورٹ تک جا پہنچی تھی۔ سائمنڈ ڈسپلن کے بھی بہت خلاف تھے، کئی بار تو وہ اپنے ہی کرکٹ بورڈ کی میٹنگز کو بھی مس کر دیتے تھے۔ ایک بار تو ان کو T20 میچ سے پہلے نشے کی حالت میں بھی پایا گیا تھا، جس وجہ سے ان کو T20 اسکواڈ سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک بار تو لائیو شو میں سائمنڈز نے نیوزی لینڈ کے برینڈن مکلم کو لائیو پروگرام میں گالی بھی دے ڈالی تھی، جس وجہ سے وہ کافی سرخیوں میں بھی رہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ناظرین بین سٹوکس۔ دوستو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ کے فلنٹاف سب سے زیادہ بیڈ بوائے تھے انگلینڈ ٹیم میں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بین سٹوکس اپنے کیریئر میں بری حرکتوں اور بیڈ ڈسپلن کی وجہ سے بہت زیادہ بیڈ بوائے کے طور پر مشہور رہے ہیں۔ بین سٹوک غصے کے بہت تیز ہیں۔ برسٹل بار میں ہونے والے ایک کانفلکٹ نے بین سٹوک کے کیریئر کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ بین سٹوک نے 15 پنچز پر منٹ کے حساب سے 2 لڑکوں پر اٹیک کیا تھا، جس کے بعد پولیس نے بین سٹوک کو اریسٹ کر لیا تھا۔ سٹوکس نے 2011 میں ڈیبیو کیا تھا، اور ڈیبیو کرنے کے 6 ماہ بعد ہی سٹوکس کو نشے کی حالت میں پولیس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے پایا گیا تھا۔ 2013 میں بھی سٹوکس کو آسٹریلیا سے واپس انگلینڈ بھیج دیا گیا تھا، جس کی وجہ ان کا بیڈ ڈسپلن تھا۔ بے شک سٹوکس ایک بہترین آل راؤنڈر ہیں، لیکن ان کے ڈسپلن کی وجہ سے ان کے اپنی ٹیم کے ساتھ کانفلکٹس چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد محمد آصف۔ دوستو، محمد آصف کی سوئنگ اور میجک ڈیلیوریز کو دیکھ کر آج بھی آپ حیران ہوتے ہوں گے، لیکن ایک بات جو آپ کو حیران کرے گی کہ آصف اپنے کیریئر کے شروع ہی سے کنٹروورسیز اور کانفلکٹ سے جڑے ہوئے تھے، بلکہ ان کے کیریئر کے سٹارٹ میں ہی ان کو ڈرگز لینے کی وجہ سے بین کر دیا گیا تھا، بلکہ ایک بار تو ان کو ڈرگز پاس رکھنے کی صورت میں دبئی ایئرپورٹ پر اریسٹ بھی کیا گیا تھا۔ اور 2010 کا ایک سکینڈل وہ سکینڈل تھا کہ جس نے ان کے کیریئر کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ہرشل گبز۔ ساؤتھ افریقی اکلوتے بیڈ بوائے ہرشل گبز بھی کافی کنٹروورسیز کا شکار رہ چکے ہیں۔ ویسے آسٹریلیا کے خلاف گبز کی 175 والی اننگز اگر آپ کو یاد ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ گبز اپنے ہی ٹیم میٹس کے ساتھ کافی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، ان کی ٹیم میٹس اور ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ بہت کم ہی بنتی تھی، اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ 2005 میں ان کے جو کمنٹ تھا گو بیک ٹو زو، اس نے بھی ان کو کافی زیادہ بدنام کیا تھا۔ 2001 میں وہ میچ کے دوران اسموکنگ کرتے ہوئے بھی پکڑے گئے تھے، جس پر ان کو کافی بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا، اور انڈیا کے خلاف ہونے والی $15,000 کی میچ فکسنگ بھی انہوں نے خود ہی ریویل کی تھی، جس پر ان کو بین کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ گبز سیکس سکینڈلز، ڈرگز وغیرہ کی صورت میں بھی کافی سرخیوں میں رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد کرس گیل، ڈونٹ بلش بیبی۔ ناظرین، یہ 3 ورڈز تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، اور کس نے بولے تھے یہ تو آپ کو ضرور یاد ہوگا۔ کرس گیل کو یہ 3 ورڈز بہت ہی مہنگے پڑے تھے، تقریباً $10,000 کے، اور اس کے بعد فینس نے بھی ان کی کافی واٹ لگائی تھی۔ کرس گیل اس صدی کے موسٹ کنٹروورشل کرکٹر ہیں۔ کرس گیل باز تو ہیں ہی، لیکن لڑکیوں کو لے کر یہ کئی بار ایسے کمنٹس کر چکے ہیں کہ خود کو ہی کنٹروورسیز میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر بھی کرس گیل باز نہیں آتے۔
اور ایک بار آسٹریلین کیپٹن مائیکل کلارک کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نے ان کو کافی پریشانی میں ڈالا تھا۔ بلکہ یہی نہیں، یہ ایک بار سری لنکن ٹور پر ایک نائٹ پارٹی پر بھی انجوائے کر رہے تھے اور یہ سری لنکن پولیس کے ہاتھ لگ گئے تھے، جس کے بعد کیا ہوا یہ کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ نمبر 1، ڈیوڈ وارنر۔ ناظرین، ڈیوڈ وارنر کسی بھی کرکٹ بیسٹ سے کم نہیں، لیکن ان کا غصہ اور ان کا ایٹیٹیوڈ ان کو بیڈ بوائز نمبر 1 بناتا ہے۔ اسی وجہ سے وارنر کو کئی بار فائنز اور بینز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار تو انگلینڈ کے ٹور پر ایک بار میں انگلینڈ کے پلیئر کے ساتھ بھی انہوں نے جھگڑا کیا، ایون پنچ مار کر اس کی ناک بھی توڑ ڈالی۔ اور کچھ ایسا ہی وارنر ایک ساؤتھ افریقی بلے باز ڈی کاک کے ساتھ بھی کر چکے ہیں۔